يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ کئی روز سے عید کی نماز کے متعلق مسائل پوچھے جا رہے ہیں، اور اس طرح کے سب سوالوں کو جمع کر کے اب تک جو سوال آئے ہیں اس موضوع سے متعلق ان کے جوابات انشاءاللہ اس مجلس میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ عید کی نماز کا طریقہ اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید کے لیے وہ سبھی شرائط ہیں جو جمعہ کی نماز کے لیے ملحوظ رکھی جاتی ہیں۔ مثلاً بڑی آبادی ہونی چاہیے، اور ایسی جگہ پر عید کی نماز ہونی چاہیے جہاں کسی کو آنے جانے کی روک ٹوک نہ ہو، اور کم از کم امام کے علاوہ 3 مرد جماعت میں شریک ہونے چاہیے۔ تو جس طرح جمعہ میں یہ شرائط ہیں اسی طرح عید میں بھی ہیں۔ البتہ جمعہ میں یہ ہے کہ نماز سے پہلے خطبہ دینا ضروری ہوتا ہے، اور عید کی نماز میں خطبہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اور وہ عید کی نماز کے بعد ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کی نماز تو 2 رکعت عام نمازوں کی طرح ادا کی جاتی ہے، جہری قرأت کے ساتھ، جیسے فجر کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے ویسے ہی جمعہ کا بھی طریقہ ہے۔ لیکن عید کی نماز میں 2 رکعت 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور یہ 6 زائد تکبیریں اس طرح ہوتی ہیں کہ آدمی عید کی نماز کی نیت کرتا ہے، دل میں ارادہ کرتا ہے کہ میں 2 رکعت عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں 6 زائد واجب تکبیروں کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیتا ہے، اور ثنا پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم، ہاتھ باندھنے کی حالت میں۔ لیکن ثنا پڑھنے کے بعد عام نمازوں میں تو فوراً سورہ فاتحہ شروع ہو جاتی ہے، مگر عید کی نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے رفع یدین کے ساتھ 3 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں شروع میں۔ اس میں جب پہلی تکبیر پڑھیں گے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر پڑھیں گے پھر چھوڑ دیں گے، اور پھر تیسری تکبیر پڑھ کر ہاتھ باندھ لیں گے، اور اب سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر اٹھ کر کے آئیں گے، پھر سورت پڑھیں گے سورہ فاتحہ، پھر سورت پڑھیں گے۔ اب ہمیں رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ رکوع سے پہلے
3 تکبیریں اور چوتھی تکبیر رکوع والی کہنی ہے، اور ان میں بھی ترتیب یہ ہے کہ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری میں بھی ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری میں بھی ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، اور چوتھی جو تکبیر ہوگی رکوع والی وہ بغیر ہاتھ اٹھائے کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد حسب معمول نماز پوری کریں گے۔ تو جمعہ کی نماز میں اور عید کی نماز میں یہ تکبیروں کا جو نظام ہے یہ فرق ہے۔ جمعہ میں تکبیریں نہیں ہیں، عیدین میں تکبیریں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک فرق یہ بھی ہے کہ جمعہ کی نماز میں اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اور عید کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہی منقول ہے کہ آپ نے عید میں اذان اور اقامت کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو جو لوگ بھی عید کی امامت کرنے والے ہیں انہیں خاص طور پر عید سے پہلے تیاری کر لینی چاہیے کہ کس طریقے پر انہیں عید کی نماز ادا کرانی ہے، اور اپنے مقتدیوں کو بھی نماز سے پہلے اچھی طرح سمجھا دینا چاہیے کہ عید کی نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ اس میں مسئلہ پیدا ہوگا خطبے کا، تو خطبے اس کے چھپے ہوئے بھی ہیں اور بہت سے حضرات نے مختصر خطبے بھی جاری کر رکھے ہیں۔ اگر کسی کو خطبہ یاد نہ ہو تو ان خطبوں کو پڑھ کر کے خطبہ ادا کر لیں، اور اگر پڑھنا بھی مشکل ہو تو پھر اس کا اہتمام کر لیں کہ عید کی نماز کے بعد خطبے کے لیے جب کھڑے ہوں تو پہلے خطبے میں 9 مرتبہ اللہ اکبر یعنی تکبیر کہیں، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد دوسرے خطبے میں کھڑے ہو کر 7 مرتبہ تکبیر کہیں اللہ اکبر، اور پھر اتحیات پڑھ لیں یا درود شریف پڑھ لیں، اور پھر ربنا آتنا یا کوئی دعا یاد ہو وہ پڑھ لیں، اور تکبیر کہتے ہوئے خطبہ ختم کر لیں۔ مختصر خطبہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ عام حالات میں تو عیدگاہوں میں اور بڑی مساجد میں عید کی نمازیں ہوتی تھیں، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی رکاوٹوں کو دور فرما دیں اور عیدگاہوں کو اور مساجد کو پھر آباد فرما دیں۔ لیکن موجودہ حالات میں عید کی نماز کیسے پڑھی جائے اس بارے میں بہت سے سوالات آئے ہوئے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں ہم لوگ عید کی نماز کیسے ادا کریں گے۔ تو اس سلسلے میں اکابر علماء کرام کی طرف سے اور مرکزی اداروں کی طرف سے فتاوی اور اعلانات جاری ہو چکے ہیں کہ جہاں جہاں بھی مساجد میں یا دیگر جگہوں میں شرعی شرائط کے ساتھ عید ادا کی جا سکتی ہو وہاں عید کی نماز باجماعت پڑھی جائے، چاہے وہ مساجد میں ہو یا ایسی جگہوں پر ہو جہاں کسی کو آنے جانے سے روک ٹوک نہ ہو۔
تو وہاں پر عید کی نماز ادا کر لی جائے، اور کوشش کی جائے کہ جا بجا ایسا نظام بنے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرح کی عام جماعتوں میں شریک ہو سکیں۔ لیکن اگر کوشش کے باوجود لوگ رہ جائیں، جیسا کہ اس کا بہت امکان ہے کہ بعض جگہ پر زیادہ اجتماع نہیں ہو سکے گا، بعض جگہ امام نہیں مل سکے گا، بعض جگہ اذن عام کی شرط نہیں پائی جائے گی، تو ایسے لوگ اگر رہ جائیں تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اگر چاہیں تو بطور نفل کے 4 رکعت چاشت کی نماز تنہا پڑھ لیں۔ صحابی رسول فقیہ الامت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جس کی عید کی نماز چھٹ جائے وہ اپنے گھر میں 4 رکعت نماز ادا کر لے۔ تو ہمیں بھی حضرت کے اس ارشاد کے موافق جو لوگ باوجود کوشش کے عید کی جماعت میں شریک نہ ہو سکیں، وہ چاش کی نماز پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں اور اللہ کے دربار میں شکر بجا لائیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا عید کی جماعت میں 2 آدمی بھی کافی ہیں، 3 کی شرط نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگرچہ بعض فقہی عبارتوں سے ایسا مفہوم ہوتا ہے کہ 2 آدمی کی جماعت کے ساتھ بھی عید ہو سکتی ہے، لیکن یہ راجح قول نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ عید کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو جمعے کے لیے ہیں، لہذا عید میں امام کے ساتھ کم از کم 3 آدمی شریک ہونے چاہیے مرد، جبھی عید کی نماز درست ہوگی۔ عید کی نماز کوئی چھپ کر پڑھی جانے والی نماز نہیں ہے کہ اکا دکا لوگ جمع ہو کے اور اپنا پڑھ لیں، بلکہ جہاں تک ہو سکے اسے عمومی انداز میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ موجودہ حالات میں نماز عید مساجد میں کتنی مرتبہ کر سکتے ہیں اور مسجد سے باہر ایک جگہ پر کتنی مرتبہ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو مساجد کے بارے میں تو فتویٰ یہی ہے کہ بلا شدید ضرورت کے دوبارہ جماعت وہاں نہ کی جائے، اس میں حالات کے اعتبار سے انتشار بھی ہو سکتا ہے اور جو حکومتی ہدایات ہیں ان کی خلاف ورزی بھی ہو سکتی ہے۔ البتہ مسجد کے علاوہ جو کھلی جگہیں ہیں جہاں پر شرائط پائی جا رہی ہیں جمعہ اور عید کی، وہاں پر نظام بنا کر کے اگر کئی مرتبہ بھی الگ امام الگ مقتدیوں کے ساتھ عید یا جمعے کی نماز پڑھی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسجد والا حکم ان جگہوں پر لاگو نہیں ہوتا ہے، لیکن دیگر شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کیا دروازہ بند کر کے گھر کے اندر عید کی نماز ہو سکتی ہے؟ تو دروازہ بند کر کے عید کی نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ عام اجازت والی شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ اسی ضمن میں یہ بھی سوال ہے کہ کیا ہم بیٹھک میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں سب کو آنے جانے کی اجازت ہے؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی اور حرج نہ ہو تو وہاں نماز ہو سکتی ہے۔
اور اگر ضرورت ہو تو کئی مرتبہ بھی الگ امام الگ مقتدیوں کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ مسجد میں 5 وقتہ نماز ادا کی جاتی ہے لیکن یہاں جمعہ نہیں ہوتا ہے، تو کیا لاک ڈاؤن کے دوران اس مسجد میں عید کی نماز ہو سکتی ہے؟ اگر سب شرطیں پائی جائیں تو عید پڑھ سکتے ہیں مسجد میں، آبادی بڑی ہو اور اذن عام ہو، لوگوں کو آنے جانے سے روک ٹوک نہ ہو تو نماز درست ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ ایسی آبادیاں جہاں جمعہ اور عیدین کی شرائط نہیں پائی جاتی ہیں، البتہ عید کافی دنوں سے ہوتی آئی ہے، تو وہاں پر عید قائم کرنے کا کیا حکم ہے؟ جب وہاں شرائط متحقق نہیں ہے تو وہاں عید کی نماز نہ پڑھی جائے، کسی کو پڑھنا ہو تو چاش کی نماز پڑھ لے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک امام نماز عید پڑھانے کے بعد دوسری نماز عید کا خطبہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ خطبہ جماعت کے تابع ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ دوسری جماعت میں شریک ہیں، جس نے وہاں امامت کی ہے وہی خطبہ دے دے، اور خطبہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ نہیں کہ لمبا چوڑا خطبہ پڑھا جائے، وہی قرآن کی چند آیتیں چند تکبیرات پڑھنی ہیں جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا، اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جہاں عید کی نماز بشرائط ادا کی جا رہی ہو وہاں خطبہ بھی بآسانی ادا ہو سکتا ہے۔ عید کی نماز میں 12 زائد تکبیریں ہیں یا 6؟ تو اس سلسلے میں کئی روایتیں صحابہ سے منقول ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک زیادہ معتبر روایت سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس میں 6 تکبیروں کا اسی ترتیب کے ساتھ ذکر ہے جس کا ہم نے شروع میں عرض کیا تھا، لیکن دیگر صحابہ سے دیگر تکبیرات کی تعداد بھی منقول ہے، اسی لیے ہمارے فقہاء نے لکھا کہ اولیٰ ہے کہ 6 تکبیریں ہوں۔ اگر کوئی زائد تکبیر کہہ دے تو نماز اس سے فاسد نہیں ہوتی ہے۔ ایک اہم سوال یہ آیا ہے کہ عید کی نماز میں اگر سجدہ سہو والی کوئی بات پائی جائے تو کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں سمجھنا چاہیے، خصوصاً آج کل کے حالات میں، کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر مجمع کثیر ہو اور کسی سجدہ سہو کی بات کی بنیاد پر اگر سجدہ سہو کیا جائے تو مجمع میں انتشار کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں موجب سجدہ سہو پائے جانے کے باوجود عیدگاہ میں یا بڑی مسجدوں میں سجدہ سہو نہیں کیا جائے گا، بغیر سجدہ سہو کے نماز ہو جائے گی۔ لیکن آج کل کے ماحول میں جب 5-10 آدمی ہی نماز پڑھ رہے ہیں، مجمع کثیر نہیں ہے اور کوئی فتنے کا بھی اندیشہ نہیں ہے، انتشار کا بھی اندیشہ نہیں ہے، تو اگر اس میں کوئی موجب سجدہ سہو بات پائی گئی، مثلا تکبیریں چھوٹ گئیں یا اور کوئی بات پائی گئی، تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اس کی بھی صراحت فقہاء نے کی ہے کہ جہاں مجمع کثیر نہ ہو اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو حسب معمول سجدہ سہو کیا جائے گا۔ پوچھا ہے کہ عید کا خطبہ پڑھنا تو سنت ہے، لیکن سننے کا کیا حکم ہے؟ سننا واجب ہے، اگر بیٹھے رہے وہاں، اٹھ کر کے آ گئے تو کچھ نہیں۔ پوچھا ہے کہ ہم لوگ جماعت کے ساتھ نماز کم از کم کتنے سال کے حافظ لڑکے کے پیچھے ادا کر سکتے ہیں؟ کیا جمعہ و عید کی نماز بھی شامل ہے؟ 15 سال کا لڑکا ہو یا بالغ ہو چکا ہو 15 سال سے پہلے تو اس کے پیچھے نماز درست ہو جائے گی۔ پوچھا ہے کہ عید کے دن
عیدی لینے دینے کا شرعی کیا حکم ہے؟ کیا یہ حضور سے ثابت ہے؟ عیدی لین دین نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، اور نہ صراحتاً پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ البتہ بعض سلف صالحین میں، جیسے کہ حضرت حماد ابن ابی سلیمان، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ معمول بنا رکھا تھا کہ اپنے لوگوں کو عید کے دن یا عید کے بعد کچھ ہدیہ پیش کیا کرتے تھے۔ لیکن دو باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے جن سے اگر نیت درست ہو تو انشاءاللہ اس عمل کا استحباب ثابت ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ پیغمبر علیہ السلام نے ہدیہ دینے کا حکم دیا ہے، اور ہدیہ دینے سے محبت میں اضافے کی بات بھی فرمائی ہے۔ اس لیے بطور ہدیہ اگر اپنے لوگوں کو عیدی دی جائے ہدیے کی سنت کی نیت سے تو انشاءاللہ اس سے ثواب کی امید ہے۔ دوسری بات یہ کہ کسی مومن کے دل کو خوش کرنا یہ مستقل ایک موجب اجر و ثواب بات ہے، اور عید کے دن خوشی کا اظہار یہ مطلوب ہے۔ اس لیے بچوں کا دل خوش ہو، رشتہ داروں کا دل خوش ہو، پڑوسیوں کا دل خوش ہو، آنے جانے والوں کا دل خوش ہو، اس نیت سے اگر عید دی جائے تو اس سے منع نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایسا دینا بہتر اور افضل ہوگا۔ اسی طرح عید کی مبارکباد بھی دی جا سکتی ہے، اس بارے میں بھی سوال کیا گیا تھا۔ چونکہ عید خوشی کا موقع ہے، اس لیے عید کی مبارکباد دینے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔